السلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو ہے نا وہ میں نے چند دن پہلے ایک نوٹس جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا تھا خانہ کاشت کے بارے میں۔ ایک نوٹیفیکیشن تھا محکمہ داخلہ KPK کا، تو بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے بولا تھا کہ یہ KPK کا ہے، تو پنجاب کی جو خانہ کاشت ہے نا اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی اس قسم کا کوئی قانون یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو پنجاب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے، لیکن وہ شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یا لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ پنجاب میں خانہ کاشت سے خانہ ملکیت میں منتقل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو تفصیل سے ذرا ایک طریقہ کار اس کا بتانے لگا ہوں تھوڑا سا۔ اصل میں جس وقت پرانے وقتوں کی باتیں ہیں نا، جب وہ پرانے وقتوں میں لوگ پراپرٹی بڑی بڑی زمینوں کے جائیدادوں کے مالک ہوتے تھے، تو ان کے کچھ مزارے ہوتے تھے یا کوئی دیگر محلے والے اہل محلے والے یا اہل دے یعنی کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے جن کو وہ کمی بولتے ہوتے تھے، جیسے لوہار، ترخان، کمہار اور وہ جو امام مسجد وغیرہ یا کوئی دیگر کوئی جو بھی جو ان کے نیچے کام کرتے تھے، محلے کے لیے کام کرتے تھے، قبرستان والے، گورکن وغیرہ، اور دوسرے تیسرے لوگ یعنی کہ جو ذمہ دار نہیں ہوتے تھے، یہ آپ کہہ لیں۔ اب وہ دوسرے الفاظ جو ہے نا وہ شاید زیادہ سخت ہو جائیں۔ تو اس وقت کیا کرتے تھے، یہ جو جاگیردار ہوتے تھے یا جو زمین والے ہوتے تھے نا، یہ زمین فروخت کرنا جو ہے نا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ زمین کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، تو یہ پھر گفٹ کر دیتے تھے ان لوگوں کو۔ انہیں کہتے تھے کہ یہ آپ کاشت کریں، کمائیں اور کھائیں۔ یعنی کہ کوئی نمبردار ٹائپ بندہ ہو گیا یا کوئی وہ لمبردار جو باقاعدہ ڈاکومنٹس میں اس کی بات نہیں کر رہا، ویسے جو گاؤں کے جو چودھری ٹائپ یا کوئی لمبردار ٹائپ، تو جیسے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کوئی تھوڑا بہت 2 ایکڑ اس کو دے دی، 3 ایکڑ اس کو دے دی، 2 ایکڑ اس کو دے دی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان سے خریدتا بھی تھا، اب اگر کبھی کسی کو پیسے کی ضرورت ہوئی تو وہ اپنی شرم کی وجہ سے، اپنے شریکہ بازی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ملکیت میں نے نہیں بیچنی، ہاں یہ ہے کہ تم لے لو، تم کاشت کرو اور اس کے اوپر سے جتنا مرضی اناج اور غلہ وغیرہ اگاؤ اور کھاؤ، لیکن میں نے ملکیت نہیں بیچنی۔ تو وہ انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی۔ وہ تو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوتا تھا، رشتے داری نہ بھی ہوتی تھی پھر بھی اعتماد ہوتا تھا، پتہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنی زبان سے مکرے گا نہیں، اور کبھی بھی وہ واقعی مکرتا بھی نہیں تھا، اور لوگ جو ہے نا وہ کاشتکاری کرتے تھے۔ پھر اس کی جو ہے نا وہ پٹواری جو ہوتا تھا وہ بھی اس علاقے کو خوب جانتا ہوتا تھا، ہلکا پٹواری جو ہوتا تھا اس کے پاس ایک بستہ ہوتا تھا ریڈ کلر کا، جو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، تو وہ بھی یہ سارے گاؤں کو، سارے علاقے کو جانتا تھا، ایک ایک بچے کو جانتا ہوتا تھا۔ وہ گرداوری مرتب کرتا تھا، خسرہ گرداوری بناتا تھا، اس کے اوپر دیکھتا تھا کس کا قبضہ ہے، کون کتنی کمائی کر رہا ہے، کاشت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو وہ کاشتکاروں سے پھر وہ جو ہے نا وہ اس کا مالیانہ آبیانہ جو بھی یعنی کہ انہوں نے لینا ہوتا تھا، اس کا ٹیکس، جو پراپرٹی ٹیکس آپ کہہ سکتے ہیں، ایگریکلچر زرعی ٹیکس جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتا تھا۔ تو پھر یہ ان کے نام جو ہے نا جو کاشت کرتے تھے، ان کے نام خانہ کاشت میں آ گئے۔ اس وقت یہ تحریر ہونا شروع ہو گئے، آہستہ 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 وہ خانہ کاشت ایک اپنی حیثیت بنا دی خانہ کاشت نے، کہ ایک خانہ کاشت ایک واقعی خانہ بن گیا، کہ جس میں وہ لوگ آ گئے جو خانہ کاشت یعنی کہ اس پراپرٹی کو کاشت کرتے تھے، اس میں زراعت وغیرہ کا کام کرتے تھے، اور پھر رہائشی علاقوں میں بھی جن کا ریکارڈ جو ہے نا وہ محکمہ مال کے پاس موجود تھا، وہاں پر بھی خانہ کاشت نے جو ہے نا گردش کرنا شروع کر دی۔ یہ ریکارڈ آہستہ 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 بڑھتا چلا گیا۔ پھر یہ پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ کاشتکار جو تھے وہ صدیوں پرانے تھے، کچھ 100 سال پرانے تھے، کچھ 50 سال پرانے تھے، کچھ جو ہے نا وہ ٹھیکے پہ کئیوں نے جگہ لی تھی، وہ بھی خانہ کاشت میں چلے گئے، کچھ پٹواریوں نے مل ملا کے اور آپس میں ملی بھگت کر کے ان کو خانہ کاشت میں ڈال دیا، کچھ کو مالکانہ حقوق دے دیا، کچھ کو کچھ کر دیا، کچھ کو کچھ کر دیا۔ پھر ان کے لیے جو ہے نا وہ مختلف قوانین بننے شروع ہو گئے۔ اب قوانین کی ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے ویڈیوز میں بڑے تفصیل سے اپلوڈ کیا کون سا قانون کب بنا، کون سا قانون کب بنا، وہ کچی آبادی ایکٹ کب بنا، اس کے علاوہ جو مالیات وہ مالکانہ حقوق کب بنا، پھر یہ
جو ہے نا ٹیننسی ایکٹ کب بنا، یہ سارے میں نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ اب میں صرف آپ کو ایک پروسیجر بتانے لگا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب آپ میں سے اگر کسی کا نام خانہ کاشت میں آتا ہے تو اس نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اے ڈی سی آر کو اپلیکیشن دینی ہے کہ یہ میرا نام خانہ کاشت میں ہے، اس کو جو ہے نا خانہ ملکیت میں تبدیل کر دیا جائے یا منتقل کر دیا جائے، ٹرانسفر کر دیا جائے۔ بس اتنی سی اپلیکیشن دینی ہے۔ اب آگے محکمہ ریونیو کا کام ہے، انہوں نے ریکارڈ چیک کرنا ہے۔ اب ریکارڈ کیا چیک کرنا ہے کہ خانہ کاشت میں بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی موروثیت کی بنا پہ بھی آ رہے ہیں، کوئی قبضے کی بنا پہ آ رہے ہیں، کوئی کس بنا پہ، کوئی خرید کی بنا پہ آ رہے ہیں، کوئی کیسے آ رہے ہیں کیسے، کیونکہ جو خانہ کاشت میں لوگ تھے وہ بھی آگے بیچتے چلے گئے، جو خانہ ملکیت میں لوگ تھے وہ بھی آگے بیچتے چلے گئے، کوئی مالکی اپنی بیچتا چلا گیا، کوئی کاشتکاری اپنی، کوئی قبضہ اپنا، پوزیشن اپنا بیچتا چلا گیا۔ یعنی کہ اس طریقے سے انہوں نے وہ گمبھیر قسم کے حالات پیدا کر دیے کہ اب کسی کو کسی ریکارڈ کا پتہ نہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ پٹواری، ہلکا پٹواری جو ہے نا وہ اس کھاتے کی پیچھے بیک پہ جائے گا۔ جب وہ پہلی دفعہ آپ یا آپ کے آباء و اجداد یا جن سے آپ نے خریدی ہے وہ یا ان کے آباء و اجداد جو بھی ہے، پہلی دفعہ خانہ کاشت میں یہ لوگ کیسے آئے تھے اور کس بندے سے آئے تھے۔ یعنی کہ اگر اسلم نے اپنی 2 ایکڑ زمین خانہ کاشت میں دے دی کسی کو، اور وہ کس طریقے سے دی کہ اس نے فروخت کی تھی اس وقت، یا گفٹ کی تھی، یا مکمل مالکانہ حقوق دیے تھے، وہ روزنامچہ واقعاتی میں لکھا ہوگا اس کے پاس ریکارڈ میں، اور روزنامچہ واقعاتی میں نہ ہوگا، خسرہ گرداوری میں اس کی ساری تفصیل لکھی ہوگی، اور بھی کئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، لال کتاب ہوتی ہے جس کے اندر بھی پٹواری نے بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو اس کو ریکارڈ ملے گا وہ کہ یہ جو کھاتا ہے، یہ جو 2 ایکڑ رقبہ ہے یا 2 کنال رقبہ ہے یا 5 مرلے کا رقبہ ہے، یہ کس شخص کو دی تھی جو کہ خانہ کاشت میں آگے۔ اب وہ ان کے آگے شجرے دیکھے گا، خانہ ملکیت میں وہ بندہ جو اسلم تھا جس نے اس وقت دی تھی جگہ، وہ امانت کو دی تھی، تو اب اسلم جو ہے نا وہ اس کی آگے جو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ اس کا جو شجرہ ہے جو آگے وہ کہاں تک جاتا ہے اور آگے وہ کہاں پہ آگے غائب ہوتا ہے، یا وہ آگے اس کا شجرہ ہی چل رہا ہے، وہ دیکھے گا خانہ ملکیت میں، یعنی کہ اس پوائنٹ، اس حصے، اس خسرہ، اس کھیوٹ، اس کھتونی، اس جگہ، اسپیسیفک جگہ کی بابت وہ سارا ریکارڈ نکالے گا، اور پھر ان بندوں کی جگہ پہ خانہ ملکیت میں وہ بندے جو موجود ہیں ان کی جگہ پہ آپ کا نام خانہ کاشت سے نکال کے خانہ ملکیت میں ان کی جگہ پہ ڈالے گا، اور اس کا باقاعدہ ایک انتقال درج کرے گا۔ اب وہ جو بندے خانہ ملکیت میں بیٹھے ہیں وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں، وہ اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جس وقت وہ انتقال کرے گا ان کو بلا بھی سکتا ہے، نوٹس بھی کر سکتا ہے، اگر وہ موجود ہیں وہ اپنا موقف بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ میٹر ڈیسائیڈ ہوگا، اور اگر آپ کے حق میں ہوگا تو پھر آپ کا نام خانہ کاشت سے خانہ ملکیت میں منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر ایک کھیوٹ 40 کنال کا ہے تو خانہ ملکیت میں جو لوگ موجود ہیں ان کی پراپرٹی 40 کنال ہے، اور جو خانہ کاشت میں موجود ہیں ان کے پاس صرف کوئی 10 کنال ہے یا 12 کنال ہے یا 15 کنال ہے، باقی از خود کاشت چل رہی ہے۔ تو اب وہ اگر سارے کے سارے خانہ ملکیت میں ڈال دیں گے تو 55 کنال کا کھیوٹ تو بن نہیں جانا، فزیکلی تو 40 کنال کا رہنا ہے، اس لیے وہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ وہ وہی ڈالیں گے جن کی ملکیت میں سے جن کے کورسپونڈنٹ بندوں کو ختم کریں گے اور ان کا انتقال بنا کے ایک انتقال ڈال کے پھر وہ خانہ کاشت سے خانہ ملکیت میں ان کے نام ڈالے جائیں گے۔ تو یہ پروسیجر ہے، میرے خیال میں اس ویڈیو کے بعد سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ ADCR کو اپلیکیشن موو کرنی ہے، اور اس کے بعد محکمہ ریونیو کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر رپورٹس بنائے اور مطابق قانون جو ہے نا وہ کارروائی کرتے ہوئے اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے تو آپ کو خانہ کاشت سے خانہ ملکیت میں منتقل کرے۔ شکریہ۔